آیت نمبر ہے 197 اور 198 سورہ بقرہ. ہاں جی، اور ایک آیت اس سے آگے. سب سے پہلے ان آیات کا ما قبل سبق کے ساتھ ربط. گزشتہ سبق میں حج کا بیان تھا، عمرہ کا بیان تھا، اور اس سے پیچھے جہاد فی سبیل اللہ کا بیان تھا. ان دونوں میں ربط میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد مالی بھی عبادت ہے اور بدنی بھی عبادت ہے، عمل ہے. تو چونکہ عبادات میں حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا جان بھی لگتی ہے، جان بھی لگتا ہے اور مال بھی. اسی مناسبت سے جہاد کے بعد حج کا ذکر کیا تھا. اور ایک ربط بڑا زبردست ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو. لیکن محض لڑنے سے، جہاد سے غلبہ نہیں ہوگا. غلبہ دینے والا حقیقتاً کون ہے؟ اللہ ہے. اگر اللہ تمہیں توفیق دے تو حرم کا سفر کرو، حج کرو، عمرہ کرو. وہاں جا کر جہاد کے بعد، لڑائی کے بعد، غزوات کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ اب ہمارے ذمے جو کام تھا وہ تو ہم نے کر دیا، اے اللہ اب اپنا کام کرتے ہوئے ہمیں غلبہ نصیب فرما دیجیے. جہاد کیجیے اور پھر حرم کا سفر کر کے غلبے کے لیے کیا کیجیے؟ دعا کیجیے. گزشتہ سبق میں حج کے احکامات کا بیان تھا اور عمرہ کا. اور اس میں اہم ترین بات کل ہم نے سبق میں یہ پڑھی تھی کہ حج بھی اور عمرہ بھی للہ، یہ ہونا کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کے لیے کرو. کوئی کسی قسم کی نمائش، کسی قسم کی ریاکاری، کسی قسم کا دکھلاوا تمہارے اس عمل میں نہ آئے، خالصتاً اللہ کے لیے کرو. پھر حج کے احکامات کچھ اس طرح سے تھے کہ اگر انسان نے احرام باندھا عمرے کا، حج کا، لیکن اگر کسی نے اس کو حج اور عمرے پہ جانے نہیں دیا، کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی شرعی، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ انسان اپنے ملک میں ہی ہدی بھیجے، جانور وہاں پر بھیجے، پیسے بھیجے. حرم میں جانور ذبح ہو تو پھر یہ آدمی یہاں پر احرام کھول سکتا ہے، اپنا سر منڈوا سکتا ہے، ادروائز نہیں. پھر اس کے بعد تھا کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے گیا ہوا ہے، وہاں کوئی سر میں زخم ہو گیا، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے اب اسے حج پورا ہونے سے پہلے، عمرہ پورا ہونے سے پہلے اپنا سر منڈوانے کی نوبت آتی ہے، تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ 3 کاموں میں سے ایک کام کرے. یا تو 3 دن کے کیا رکھے؟ روزے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر تگڑا آدمی ہے تو پھر کیا کر دے؟ قربانی کر دے. یہ کام ہو جائیں تو گویا کہ اس نے اس کا فدیہ ادا کر دیا ہے. اب اگر عمرہ اور حج پورا ہونے سے پہلے ہی یہ آدمی سر منڈوانا چاہتا ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ منڈوا سکتا ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. کل کے سبق میں تھا کہ حج کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسم کا. ایک حج ہوتا ہے حج افراد، ایک حج ہوتا ہے حج قران، ایک حج ہوتا ہے حج تمتع. ایک حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہاں سے گیا اور صرف حج ہی کے لیے گیا ہے اور وہاں صرف حج ہی کرتا ہے. اور حج قران کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے احرام باندھا اور عمرے کی نیت کی پہلے، اور پھر اسی احرام کے ساتھ حج کی بھی نیت کی ہے. چاہے 35 دن، 40 دن، مہینہ، 2 مہینے بھی اسے احرام میں گزارنے پڑے، اس نے گزارے اور اس نے حج کر کے پھر اپنا احرام کیا کیا ہے؟ کھولا ہے، جو یہاں سے باندھ کر گیا تھا. اسے کیا کہتے ہیں؟ حج قران. ایک ہے حج تمتع جو اب ہمارے ہاں ہوتا ہے زیادہ، کہ یہاں سے انسان احرام باندھے اور عمرے کی نیت کر کے جائے اور وہاں عمرہ کر کے انسان اپنا احرام کھول دے، اور پھر اس کے بعد جب 8ویں ذی الحج وہاں پر آئے تو پھر وہاں پر
جو ہے وہ احرام دوبارہ حج کا کیا کرے، باندھے۔ یہ جو آخری دو بندے ہیں جو حج قران جنہیں اللہ دے یا جنہیں حج تمتع کی اللہ توفیق دے، اب شکرانے کے طور پر ان پر قربانی کیا ہے، لازم ہے، یہ قربانی وہاں پر کریں گے۔ ایک مسئلہ اور اس کے ضمن میں یہ تھا کہ ایک بندے میں طاقت نہیں ہے، وہ حج قران تو الحمدللہ کر بیٹھا، وہ حج تمتع بھی کر بیٹھا، اب اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، تو اس کے لیے شریعت نے کہا کہ وہ کتنے روزے رکھ لے، 10، 3 وہیں پر رکھے گا حج کے دوران میں، دنوں میں، اور 7 وہاں حرم کے اندر ہی فارغ ہو کر رکھے یا گھر آ کر رکھے، برابر ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے وہ بندہ کیا کرے گا، پورے رکھے گا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو حج تمتع ہے اور حج قران ہے، یہ صرف وہی آدمی کرے گا جو مسجد حرام کا رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر تو وہ حرم کے قریب رہتا ہے تو وہ جب چاہے گا آ کر کیا کر لے گا، عمرہ کر لے گا، لہذا اس کے لیے یہ سہولت نہیں۔ حج قران اور حج تمتع اس انسان کے لیے ہے جو حرم کا رہنے والا نہ ہو۔ تو کل کے سبق کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا کہ کل کے سبق میں کہا گیا جیسے جہاد پر جان بھی لگتی ہے اور مال بھی کیا ہوتا ہے، لگتا ہے، ایسے حج پر جان بھی لگتی ہے اور انسان کا مال بھی لگتا ہے۔ جیسے جہاد ایک عمل ہے جو تم کرو گے، ایسے حج اور عمرہ بھی ایک عمل کرو اور وہاں پر دعا کرو کہ اللہ اب امت کو اپنے فضل سے غلبہ نصیب فرما دے۔ پھر یہ امور سارے کے سارے کرنے کس کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کے لیے۔ پھر ایسا نہیں کہ تم جاؤ اور چلے جاؤ، نہیں، ان امور کے اندر کچھ احکامات ہیں، ان کا تم نے کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ واتقوا اللہ، ان امور پر عمل تب ہی ممکن ہوگا جب تمہارے اندر اللہ کا کیا ہوگا، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اور یہ خوف تب پیدا ہوتا ہے جب یہ ذہن میں ہو ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ بڑی سخت کیا دینے والے ہیں، نافرمان کو سزا دینے والے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے الحج اشہر معلومات، یہاں بھی اب حج کے کچھ احکامات ہیں، انہی کا بیان ہے، لیکن اس کے ضمن میں بڑی اہم ترین باتیں آئیں گی اور بڑی زبردست تربیت کی ہے آج کے سبق میں قرآن نے ہماری۔ پہلی بات تو یہ ہے الحج اشہر معلومات، اس کو تفسیری اصطلاح میں کہتے ہیں یہ ما قبل کا تتمہ ہے، جو بات پیچھے ہو رہی ہے اب وہی پوری آگے اس کو کیا جا رہا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ جانے ہوئے مہینوں کا نام ہے، حج معلوم مہینے ہیں، ان کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے۔ حج کے کتنے مہینے ہیں؟ 3، ایک ہے شوال، ایک ہے ذیقات اور ایک ہے ذی الحج۔ اگرچہ ذی الحج کے 10 دن ہوتے ہیں لیکن عرفاً اسے بھی پورا مہینہ ہی کیا کیا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان حج پہ جانا چاہے تو آدمی شوال سے ہی اگر احرام باندھ لے تو وہ احرام باندھ کر کیا ہو سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان ذیقات سے احرام باندھ کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان ذی الحج کی 8ویں تاریخ کو ہی احرام باندھنا چاہتا ہے تو پھر بھی کیا کر سکتا ہے، باندھ سکتا ہے۔ لیکن ان 3 مہینوں سے پہلے باندھ سکتا ہے کہ نہیں باندھ سکتا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن پسندیدہ بات یہ ہے کہ شوال، ذیقات، ذی الحج، یہی حج کے کیا ہیں، 3 مہینے ہیں۔ جب حج کے 3 مہینے یہ ہیں تو احرام بھی انہی 3 مہینوں کے اندر اندر باندھا جا سکتا ہے۔ اب آگے آئیے، فمن فرض فیہن الحج، انشاءاللہ سنیں گے آپ کہ بہت بڑی خیر کی چیز ہے جسے اللہ حج کی توفیق نصیب فرما دیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جس انسان نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، ویسے تو اللہ طاقت دے تو فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر تاخیر بھی انسان کرے تو انسان کی مرضی ہے، لیکن کہا یہ گیا کہ جلدی کرو۔ تاخیر کی وجہ سے بسا اوقات انسان اس فریضے سے کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں بہت تگڑے لوگ ہوتے ہیں، اچھے حالات ہوتے ہیں، لیکن ان حالات میں مصروفیات کی بنا پر کاروباری یا دیگر وہ نہیں جاتے، خیال ہی نہیں آتا، اور بعد میں حج کرنے کو دل چاہتا ہے
لیکن بیماری ایسی لاحق ہو جاتی ہے یا مال پہ ایسی آزمائش آتی ہے کہ وہ مال ہی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ کہا گیا جیسے حج فرض ہو جائے تو فوراً کیا کرو، حج کرو۔ اور یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حج اور عمرے پہ جو انسان کا پیسہ لگتا ہے وہ انسان کو مرنے سے پہلے پہلے کیا کیا جاتا ہے، لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ بڑھا کر انسان کو واپس کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا فمن فرضا، جس انسان پر حج کیا ہو گیا، فرض کر لیا اس نے، فیہن، ان دنوں میں۔ یہ حج کیسے فرض ہوتا ہے؟ آدمی احرام باندھے، احرام کے بعد انسان نیت کرے، نیت کے ساتھ انسان تلبیہ پڑھے۔ یہ کام کر نیت کرنے سے، احرام باندھنے سے اور تلبیہ کہنے سے انسان نے اپنے اوپر حج کو کیا کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے۔ لیکن آپ جیسے دیکھتے ہیں، میں نے نماز شروع کی، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میرے لیے نماز کے باہر حلال تھی، لیکن نماز میں نے شروع کی، اب میں وہ کام، حلال کام بھی نماز کے اندر کر نہیں سکتا۔ بہت سے کام ایسے تھے، میرے لیے کھانا پینا حلال تھا، دیگر امور حلال تھے، لیکن میں نے روزہ رکھا تو اب پابندی آ گئی، میں اب کھا پی سکتا نہیں۔ ایسے ہی یہ جو احرام ہے، انسان جب احرام باندھتا ہے تو بہت سے حلال کام بھی انسان کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ان امور کا تذکرہ ہے کہ جب تم نے حج کے لیے احرام باندھا، اب اس کی کچھ پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ رفث کا معنی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آغاز روزہ میں یہ حکم تھا کہ جیسے ہی انسان نے روزہ رکھا اور پھر مغرب میں کیا کیا، افطار کیا، اور اگلے دن جیسے ہی اس کی آنکھ لگی شام کو، بس اس کے بعد روزہ کیا ہو گیا، شروع ہو گیا۔ تو رات کو بھی روزہ رکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ اکرام کیا ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو پھر اللہ پروردگار عالم نے فرمایا اب ہم نے رات کا روزہ ختم کر دیا، اب صبح سے تمہارا روزہ شروع ہوگا۔ اب اگر تم اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا چاہتے ہو تو اس کی شریعت نے تمہیں کیا دی ہے، اجازت دی۔ یہ وہ لفظ ہے فلا رفث۔ جب آپ نے حج کا کیا باندھا، احرام، آپ نے 8 تاریخ کو باندھا ہے، آپ نے شوال میں باندھا ہے، آپ نے ذیقعد میں باندھا ہے۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو پھر آپ کو اپنی ہی بیوی سے بے حجاب ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ پابندی ہے آپ کے اوپر، نہ تو آپ بے حجاب ہو سکتے ہیں، نہ آپ اس کے جو اسباب بوس و کنار ہیں وہ کر سکتے ہیں، نہ اس کے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے، جو داعیے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے کوئی کسی موضوع پر بھی ایسی بات کر نہیں سکتے۔ فلا رفث، بے حجاب نہیں ہو سکتے آپ۔ ولا فسوق، یہ پہلی پابندی تھی جو گزر گئی۔ اب دوسری ہے ولا فسوق ولا جدال۔ پابندیاں اور بھی بہت سی ہوتی ہیں، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سنیں گے۔ خوشبو نہیں لگا سکتا، اسی طریقے سے اپنے بال نہیں جو ہے وہ بدن کے صاف کر سکتا، اور کافی پابندیاں ہوتی ہیں جو احرام میں۔ اپنے چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتا، اپنے سر کو انسان ڈھانپ نہیں سکتا، ایون کہ موزے بھی اگر پاؤں میں پہننا چاہے تو وہ بھی پہن نہیں سکتا۔ یہ ساری احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے فلا رفث، انسان جو ہے بے حجابی نہیں کر سکتا۔ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ انسان فسق کا کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ ہی حج کے دنوں میں جدال کر سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں صرف حج میں منع نہیں ہے، حج کے علاوہ بھی منع ہے۔ فسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت سے نکل جانا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کی نافرمانی جیسے احرام کے اندر حرام ہے، ایسے احرام کے باہر بھی کیا ہے، حرام ہے۔ جیسے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا احرام کے اندر حرام ہے، ایسے احرام کے باہر بھی کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن جب آدمی حالت احرام میں ہوتا ہے تو ان چیزوں کی حرمت اور سخت ہو جاتی ہے کہ بھائی عام حالتوں میں نہیں کر سکتے ہو، تو اب احرام کی حالت میں نہ تو کوئی فسق کا کام کر سکتے ہو، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی تم کیا کر سکتے ہو، جھگڑا کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ فسوق کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، نہ نافرمانی، نہ کسی کو برے القاب سے پکارنا، نہ کسی کو گالی دینا، یہ کام نہیں تم کرو گے۔ ولا جدال فی الحج، جھگڑا بھی نہیں کرو گے کسی کے ساتھ۔ یہ بھی
اسلامی جو اقدار ہیں ان کے حق ہونے میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنا مجمع حج کے اوپر کیا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، کوئی سازش نہ کرے کوئی جو ہے کوئی ملک، اللہ معاف فرمائے، بدبخت، تو پھر یہ عمل اتنے آسان طریقے سے اتنا بڑا مجمع، سبحان اللہ، عموماً آپ وہاں پہ دیکھیں گے نہ تو کوئی نافرمانی کا کام کر رہا ہوتا ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی احرام باندھ کر کسی سے کوئی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں جب لوگ طواف کرتے ہیں آخری حج پہ، جب مینا سے واپس آ کر لوگ حج کرتے ہیں، اللہ اکبر، اتنا رش ہوتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے جی۔ اور پھر طواف ہے، پھر اس کے بعد عرفات ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ ہے، پھر اس کے بعد مینا ہے، پھر جناب جو ہے وہ کنکریاں مارنے کا عمل ہے، اتنے بڑا بڑا اتنا جم غفیر ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ مسلمان کیسے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے کہ احرام کی چادریں باندھ کر بھی ساتھ اہلیہ اس کے موجود ہے، حج کر رہی ہے، لیکن فلا رفثا نہیں کرتا، ولا فسوقا، کسی کے ساتھ کوئی بد زبانی بھی نہیں کرتا، کوئی اطاعت سے نہیں نکلتا، ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں یہ انسان جھگڑا بھی نہیں کرتا۔ اور یہ بہت ضروری ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، اور پھر اللہ ہمیں آداب کی حاضری اپنے فضل سے نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی ایک خیر کی چیز ہے مسلمانوں میں۔ تو بہرحال یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان نے نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ حالانکہ جھگڑے کے چانس کیا ہیں، بہت زیادہ ہے، تھک جاتا ہے انسان۔ آپ ابھی سنیں گے عرفات میں، اور جو لوگ حج کر کے آئے ہیں عرفات میں، تو جاتے ہی بس 2 نمازیں پڑھ لینی ہیں، ظہر کو، عصر کو ظہر کے وقت میں لانا ہے، اور پھر جناب وہاں اب غروب آفتاب تک کوئی کام نہیں ہے آپ کا، سوائے دعا مانگنی ہے، سوائے قرآن کی تلاوت کرنی، کوئی کام نہیں جی۔ اتنا جم غفیر ہے، لگا ہے اس کام میں، آخر کوئی اوپر آ کے گر سکتا ہے، کسی کا پاؤں اوپر آ سکتا ہے، کوئی پانی کی ضرورت ہے پانی نہیں دے رہا، کوئی گزرنے نہیں دے رہا، عجیب 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 رش کے اندر نوبتیں آتی ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا ولا جدال فی الحج، تمہیں حج کے دنوں میں کسی دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اگرچہ یہ 2 چیزیں میں نے کہا کہ یہ باہر بھی حالت احرام کے علاوہ بھی حرام ہے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ جھگڑا نہ کرو کسی کے ساتھ، فسوق نہ کرو، اور یہ نہیں کہ جھگڑا انسان کے اندر، دیکھو ایک چیز سے روکا تب جاتا ہے جب اس کے ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ انسان میں داعیہ ہے کہ وہ جھگڑتا ہے، انسان میں داعیہ ہے کہ وہ فسوق اور نافرمانی بھی کرتا ہے، تو اللہ پروردگار عالم جیسے حج میں ہمیں ان چیزوں کو دبانے کی توفیق دے، ایسے حج کے علاوہ بھی اللہ نافرمانی سے اور جدال سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کوئی بھی خیر کا کام کر رہے ہو نا، یعلمہ اللہ، اللہ کی ذات اس کو کیا کر رہی ہے۔ فلا رفثا، یہ بڑی سخت پابندیاں ہیں احرام کی، یہ جو 3 کام میں نے عرض کیے ہیں، ان تینوں کاموں کو اللہ نے اسم لا کر ذکر کیا ہے، فعل میں ذکر نہیں کیا، شدت پیدا کی ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر، تم اگر یہ تینوں کام نہیں کر رہے ہو، ذکر میں وقت گزار رہے ہو، تلاوت میں وقت گزار رہے ہو، کوئی بھی خیر کا کام وہاں پر کر رہے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ کی ذات تمہارے خیر کے کام کو کیا کر رہی ہے، جان رہی ہے۔ یقین مانے عمل کا مزہ آتا ہے اس وقت انسان کو جب انسان اللہ کے لیے کرے، اور پھر انسان کے ذہن میں بھی یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کی ذات میرے اس عمل سے کیا ہے، واقف ہے۔ اس کا بہت اپنے ذہن میں، جیسے کل کے سبق میں گزرا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں کیا کرو، خرچ کرو، وَأَحْسِنُوا، اور اخلاص سے خرچ کرو، اس لیے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اخلاص سے خرچ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور کل ہم نے سبق میں پڑھا اخلاص کیا ہے، تو اخلاص کی تعریف حضور علیہ السلام نے فرمائی، جب تم عبادت کرو تو تم یہ گمان کرو کہ تم اللہ کو کیا کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو یہ کرو کہ اللہ کی ذات ہمیں کیا کر رہی ہے۔ تو آج ہم درس میں آنے سے پہلے اگر اللہ مجھے اور آپ کو یہ تصحیح نیت کی توفیق دے کہ ہم کس کے لیے جا رہے ہیں،
اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم اس عمل میں ایسے ہیں جیسے اللہ کو اپنی آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یا یہ نہیں تو کم از کم اب ہم یہاں پر موجود ہیں، اللہ کی ذات ہمیں کیا کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ جب یہ احساسات بندے کے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو انسان کو اللہ عمل کی جان نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی خیر کا کام کرتے ہو اللہ کی ذات اس کو کیا کر رہی ہے، جان رہی ہے۔ بہت آسان ہے جی نیکی کرنا، اگر بندے کو یہ احساس نصیب ہو جائے نا، یقین کرے بہت آسان ہے نیکی کرنا۔ اشراق پڑھنے بھی آسان ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، تہجد پڑھنا بھی آسان ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر خرچ کرنا جہاں کوئی تیسرا بندہ نہیں دیکھ رہا، صرف اسے پتا ہے جس پہ تم خرچ کر رہے ہو، لیکن آپ کے لیے نیکی آسان بھی بہت ہوگی، اور وہ نیکی آپ کو بہت زیادہ لطف اور سکون بھی نصیب فرما دے گی جب ہوگی اللہ کے لیے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یاد رکھیے جب اللہ کی رضا نہیں نہ ہوتی اور انسان نیکی کر جاتا ہے، وہ نیکی بھی انسان کو پریشان کرتی ہے، بعد میں وہ نیکی بھی کیا کرتی ہے، اور کوئی چیز گھبراہٹ پیدا کرے نہ کرے، یہ گھبراہٹ ضرور ایک مومن کے دل میں رہتی ہے، یار آگے تو جا کر عملوں پہ سارے کام ہونے، اور اللہ نے کہا کہ بما تعملون بما تعملون، یہ سب کچھ اس وجہ سے ملے گا جو تم عمل کرتے رہے، یار میرا عمل تو کوئی ایسا اخلاص والا ہے ہی نہیں، مجھے کیا ملے گا وہاں پر؟ تو اخلاص کے ساتھ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ بڑی عجیب تربیت ہے اس جملے میں۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ تھے یمن کے، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک چادر اپنے کندھے پہ رکھ لیتے اور حج کے دنوں میں، کتنے مہینے ہیں حج کے؟ 3، کون کون سے؟ ذیقعدہ اور ذی الحج۔ وہ جب یہ مہینے آتے تو وہ کوئی چادر اپنے کندھے پہ رکھتے اور بغیر کچھ سامان لیے، بغیر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیے، وہ جناب وہاں سے نکل پڑتے اور کہتے نحن متوکلون، ہم تو کیا کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں۔ تو نکل پڑتے، لوگوں سے مانگتے، بھئی یار ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو کہتے ہمیں کپڑے کی کیا ہے ضرورت ہے، کسی کو کہتے ہمیں پیسوں کی کیا ہے ضرور، کدھر جا رہے ہو؟ جی ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو گھر سے یہ چیزیں لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو کہتے تھے نحن متوکلون، ہم تو کیا ہیں، متوکل ہیں۔ عجیب، اللہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے، روکا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ دیکھو یہ کوئی حج نہیں ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ یہاں پر، جی ہمیں تعاون کرو کہ ہم بھی کیا جانا چاہتے ہیں حج پہ، یا صدقات کا مال لو، یا زکوٰۃ کا مال لو، یا کسی اور سے مال لو، اور مال اکٹھا کر کے تم کس پہ چلے جاؤ، حج پہ۔ نہیں، اللہ پروردگار عالم نے جو حج فرض کیا ہے اس میں اللہ نے شرط یہ لگائی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اگر تم میں طاقت ہے تو تم جاؤ، اگر تم میں طاقت نہیں ہے تو اللہ نے حج بھی فرض نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی عبادات ہیں نا، آپ گھر میں رہ کر نماز کا اہتمام کریں، آپ غریبوں کی امداد کر دیں، آپ روزے رکھ لیں، آپ کوئی اور مطلب جو بھی نیکی کے امور باقی یہاں رہ کر ہو سکتے ہیں آپ وہ کریں، لیکن جب طاقت ہو تو حج کرنے میں تاخیر نہ کریں، اور جب طاقت اللہ نے نہیں دی تو پھر اللہ نے فرض بھی تم پر نہیں کیا، پھر لوگوں سے مانگ کے حج پہ جانا یہ کوئی مستحسن چیز نہیں ہے۔ اسلام میں بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، یہ بڑی قابل غور چیز ہے، بڑی ناپسندیدہ چیز ہے کہ انسان کسی کے سامنے کیا پھیلائے، ہاتھ پھیلائے۔ اللہ تو بینکوں نے بھی نکال دیا جو قسطوں میں آپ عمرہ کر لیں یا حج کر لیں، جی ہاں، وہ کیسے؟ اب وہ ایک الگ چیز ہے، یہ اس نے دینے تو خود ہی ہیں، لیکن اس بارے میں علماء سے رائے لی جائے، فلاں بینک ہمیں دے رہا ہے اور اتنے دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں، یہ علماء سے پوچھ کے آدمی عمل کرے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ آدمی کے اپنے ہی پیسے ہیں، اس نے اپنے ہی دینا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک تو ایسی نہیں ہے کہ کوئی سود کے زمرے میں آ رہی ہے۔ تو جب بھی کوئی بینک آپ کو ایسی آفر کرتا ہے، پرائیویٹ لوگ آج کل کروا رہے ہیں، وہ آپ کو آفر کرتے ہیں تو وہ ان شرائط کو کسی مفتی کے سامنے رکھا جائے اور اس کی روشنی میں فتویٰ لیا جائے، اگر وہ کہہ دیں جائز ہے تو چلا جائے، بہرحال وہ اس کے ضمن میں نہیں آتا، وہ اس کے ضمن میں نہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے سوال
نہ کرو۔ اور اتنی سخت روایت ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کو نہیں ہونا۔ اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر والی کھال چہرے کی ختم ہو جاتی ہے، ان کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے؟ کتنی بھدی شکل ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہے تو کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ ان کے چہروں پہ گوشت ہی کو نہیں ہونا۔ لوگوں نے پہچان لینا ہے یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں سے کیا کرتا تھا؟ مانگتا تھا۔ مانگنے کی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ صابر بننے کے فضائل بڑے ہیں، شاکر بننے کے فضائل بڑے ہیں، شکر کر جاؤ، صابر بن جاؤ، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے روکا ہے ان چیزوں سے۔ دونوں چیزیں کہی ہیں قرآن نے۔ کوئی بہت بامر مجبوری حضور نے چند لوگوں کو اجازت بھی دی تھی، لیکن بعد میں حضور نے انہیں بھی روک دیا۔ بامر مجبوری ہو تو انسان اظہار کر سکتا ہے، لیکن اسے پیشہ بنا لینا اور مانگنا، جتنا مسلمانوں کو اسلام میں مانگنے سے روکا گیا، اتنی ہی اب مسلمانوں کی اکثریت مانگتی ہے لوگوں سے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو گلی میں مانگنے والا غلط ہے، آپ کے وزیر اعظم صاحب مانگے تو وہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ کے ارباب اقتدار لوگوں سے بھیک مانگے تو وہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اپنے پاس جو ہے اسے نہیں ایسا استعمال کرنا کہ روزگار بڑھے، اور ہم بیساکھیوں پہ چلنے کے بجائے مشکل سے اپنے پاؤں پہ چلنا شروع کر دیں، ادھر نہیں آنا، اور بڑی خوشی کے ساتھ ایک لمبا وفد ساتھ لے جانا ہے، اور اس اتنا وہاں سے شاید نہ ملے جتنا انہوں نے جانے پہ کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا، اور خرچ کر کے کیا مانگنے جا رہے ہیں؟ بھیک مانگنے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے منع کیا ہے کہ بھائی یہ تم نہ کرو، روزے رکھو یار، فاقے برداشت کرو، امت کو ترغیب دو تم کہ امتیں کیسی بنتی ہیں، قومیں کیسی اٹھتی ہیں۔ چائنا کا نام لیتے لیتے تھکتے نہیں ہو، پرانی دوستی ہے۔ سعودیہ کا نام تھکتے نہیں ہو، انہی سے سیکھ لو ترقی کیسے کرتے ہیں۔ ان سے اگر تم سیکھو گے نا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، تمہیں سزائے موت ہی ہونی ہے پھر، کیونکہ ان کے ملک میں جو کرپشن کی سزا ہے وہ کیا ہے؟ سیدھا مار دو۔ تمہیں پتا ہے کہ چائنا کا نام لینے سے تو نام تو لیتے رہیں گے، لیکن ان جیسے قانون آپ بنا نہیں سکتے، کیونکہ ان کی زد میں خود ہی آنا ہے۔ بہرحال تو یہ بتصور، یہ کام نہ کرو تم، بھیک مانگ کر حج پہ جانا، عمرے پہ جانا ہے جی، یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، ایسا کام مت کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ اکبر، بہتر زاد راہ یہ ہے التقویٰ، سوال سے بچنا۔ کیا کرنا؟ بہترین زاد راہ مومن کے پاس یہ ہے کہ مومن سوال سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے، سبحان اللہ، کچھ صحابہ اکرام ایسے امور کرتے تھے، کام کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ بیچارے تجارت نہیں کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کوئی اپنا بزنس نہیں کر پاتے تھے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف۔ آپ سے لوگ اگر پوچھیں کہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہم کن پر خرچ کریں؟ آپ ان لوگوں پر خرچ کریں وہ سرو فی سبیل اللہ، جنہیں فی سبیل اللہ کی مصروفیات نے خود تجارت اور کاروبار کرنے سے کیا کر دیا ہے؟ روک دیا۔ یہ جو اتنی ضخیم کتابیں ہیں لکھی پڑی ہمارے سامنے ہیں، اور آپ کے بچوں کے اندر اور اب اس قوم میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے علماء کی محنتیں ہیں، اور یہ جو معاذوں پر جا کر لڑ رہا ہے راہ خدا میں، آخر اس کی تو بیوی ہے نا، اس کے بھی تو بچے ہیں نا، وہ جہاد پہ جائے گا یا اپنی تجارت پہ جائے گا؟ وہ درس و تدریس کے کام میں لگے گا یا کوئی اور کام کر پائے گا؟ اگر وہ کوئی اور کام کر پائے وہ یہ نہیں کر پائے گا، اگر یہ کر پائے گا تو وہ نہیں کر پائے گا۔ یہ تو قرآن خود کہتا ہے اوسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
اللہ اکبر. قرآن کیا کہتا ہے؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. ایک عالم اتنا غیرت مند ہوتا ہے، ایک مجاہد اتنا غیرت مند ہوتا ہے، ایک درس و تدریس سے وابستہ انسان اتنا غیرت مند ہوتا ہے، وہ سوال نہیں کرتا. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. جو اس کی ذاتی زندگی کو نہیں جانتا وہ اسے بہت ہی صاحب ثروت آدمی سمجھتا ہے. ایسے لوگوں کے اوپر جا کر تم کیا کرو؟ خرچ کرو. حضور کے پاس صحابہ ہوتے تھے، اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ تعرفون بسیماہم. وہ سوال تو نہیں کریں گے، لیکن تم ان کا ضرورت مند ہونا تم ان کے چہروں سے کیا کرو گے؟ پہچانو گے. اوے حضور کے اصحاب اور حضور کے شاگرد ایسے ہیں، الذین لا یسألون الناس الہافا. وہ لوگوں سے چمٹ کر کبھی بھی لوگوں سے سوال نہیں کرتے. تو سوال نہیں، صحابہ اکرام پہ فاقے پہ فاقے، فاقے پہ فاقے. حضرت ابو ہریرہ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر. ہر کوئی بندہ آتا ہے، وہ گردن پہ پاؤں رکھ کے کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے اسے مرگی کی بیماری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا یہ مرگی نہیں ہے، یہ حدیث کا طالب علم ہے، یہ قرآن کا طالب علم ہے، یہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، حدیثیں جمع کرتا ہے، قرآن پہ محنت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اٹھا کر لے گئے اور گھر میں جا کر حضور نے پوچھا کچھ ہے پینے کے لیے؟ تو اللہ اکبر، اندازہ کریں اتنی فیملیوں سے، اتنے حجروں سے پتہ چلا. حضرت اما عائشہ نے کہا بس یہ ایک پیالہ کسی عورت نے آپ کے لیے تحفتاً دودھ بھیجا ہے، اس کے سوا ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں. یہ کامیاب ترین گھرانہ ہے دنیا کا، کچھ کھانے کے لیے نہیں. سبحان اللہ. حضور آئے اور حضور نے وہ پیالہ جب سامنے کیا نا تو ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو بھوک کیا ہو جائے گی، ختم ہوگی. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں خوشی بڑی ہوئی دل میں، لیکن جب پکڑا کر یہ کہا نا جاؤ 17 کو دے کے آؤ جو ادھر صفہ پہ بیٹھے ہیں، پھر دل مرجھا گیا. میں تو بھائی میں سمجھا میرے لیے آئے، یہ تو ادھر بھیج دیا. ادھر پلا کر آئے طالب علموں کو تو پھر واپس لائے اور واپس لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا. یہ ہے صحابہ کی امانت داری. یہ نہیں کیا اب میں تو حضور کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہوں، اب جو مرضی میں کرتا پھروں. نہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے سامنے اللہ ایسے تھا کہ وہ تنہائیوں میں بھی کبھی کوئی ایسا عمل نہ کرتے تھے کہ ہم حضور کی آنکھوں سے کیا ہو گئے؟ اوجھل. لائے پیالہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور نے پھر کہا ابو ہریرہ تم پیو. ایک بار میں نے پیا، پھر کہا اور پیو، میں نے دوسری بار پیا، پھر تیسری بار مجھے کہا اور پیو، میں نے اور پیا. پھر حضور نے کہا میں نے حضور کو کہا حضور اب اور پیوں تو پیٹ کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا، اب اس سے زیادہ نہیں پی سکتا. پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو اپنے برابر کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا، میں تو اپنے گلاس میں کسی کو پانی ہی نہیں پینے دیتا، میں تو اپنی سواری میں کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا، میں تو اپنے جیسا کسی کو سمجھتا نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے درویشوں کا بچا ہوا اور حضرت ابو ہریرہ کا جھوٹا، سب کا بچا ہوا. آخر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے پیا اور میرے ساتھیوں نے پیا، دودھ میں ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اس میں کمی نہیں آئی. تو سوال نہ کرو کسی سے، سوال دیکھو پھر اللہ مدد کیسے کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک دفعہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے نا لوگوں کے سامنے، پھر یہ سمٹ کر کبھی بھی واپس نہیں آتا. ایسا چس لگ جاتا ہے. ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے صحت مند ہوتے ہیں، دیہڑی کرنے کے بجائے، مزدوری کرنے کے بجائے، کوئی پیشہ اختیار کرنے کے بجائے کبھی اس سے مانگا، کبھی اس سے مانگا، کبھی اس سے کیا کیا؟ مانگا. اب یہ جو کل سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے پنجاب میں جی، وہ مانگنے والوں نے وہ جو اپنی چریسواں کیا ہے اپنی بوڑھی کا، 60 من اس پہ مٹن انہوں نے پکایا. 60 من 1.25 کروڑ روپیہ خرچہ ہے. ہاں جی، 1.25 کروڑ خرچہ ہے. اور جناب ناشتے میں سری پائے. لو بھائی شیر دے بچے. تو یہ ہے اسلام میں مانگنے کی اجازت نہیں. جی ہاں بالکل ایسے. تو اس سے منع کیا گیا، حوصلہ شکنی کی گئی ہے. بھائی کسی کے سوال نہ کرو، ذات کے لیے نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذات کے لیے سوال نہیں کیا. اور کچھ تو اتنے پکے تھے پھر حضور کے شاگرد
کہ ان کے ہاتھوں سے اگر گھوڑے کی وہ کوئی چیز گر بھی گئی نیچے تو وہ نیچے گھوڑے سے اتر کر انہوں نے وہ چیز اٹھائی ہے، لیکن انہوں نے مانگا نہیں۔ کیوں؟ ان سے کس نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتا دیتے، ہم پکڑا دیتے، آپ نیچے کیوں اترے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے حضور سے بیعت کر رکھی ہے، حضور آپ نے کہا ہے نہیں مانگنا تو پھر نہیں مانگنا، ہم اگر تمہیں کہتے تو کہیں حضور کے ساتھ کی بیعت نہ ٹوٹ جاتی۔ مولانا یہ عمرے پہ جاتے ہیں، عمرے کے ویزے پہ وہاں مانگتے ہیں۔ جی ہاں، وہ صرف عمرے پہ نہیں، اب تو دبئی والوں نے بھی پابندی لگائی ہے، کیونکہ وہاں بھی چاند ہم نے کیا کیے ہیں؟ چڑھائے۔ اصل بات وہ نہیں ہوتی، جب آپ کے گھر کا سربراہ مانگتا ہے تو پھر آپ کی نسل بھی کیا کرتی ہے؟ مانگتی ہے۔ جب اوپر والے مانگنے تانگنے پہ بھئی شرم نہیں ہے نہیں، مطلب مجبوری ہے، واقعاً مجبوری ہوگی، لیکن مجبور بندے کی کوئی حالت بھی تو بتاتی ہے نا۔ سٹائل تم دیکھو، قرض دینے کے لیے مانگتے ہیں۔ ہاں جی، قرض نہیں ہو رہا، بالکل قرض نہیں اتر رہا، اور قرض اتارنے میں تو ہم طاقت ہی نہیں رکھتے، ہمیں تو اللہ اکبر بہرحال چھوڑیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تمہارے کھانے دیکھ کر، تمہاری گاڑیاں دیکھ کر، تمہارا لباس دیکھ کر، تمہارا پروٹوکول دیکھ کر، تمہاری رہائشیں دیکھ کر، تمہارا ملکوں سے باہر بزنس دیکھ کر کوئی کہے گا کہ تمہیں تکلیف ہے ملک کی اور تم اس لیے مانگنے جا رہے ہو؟ یہاں بھی سربراہ نے مانگا ہے لوگوں سے تبوک کے موقع پر، سبحان اللہ، اور وہ سربراہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھائی ہے، اور نماز پڑھانے کے بعد فوراً لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے گھر گئے، اور لوگوں نے کہا اتنی جلدی کیا ہے حضور، آپ ادھر بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، دعا کرتے تھے، کیوں اتنی جلدی چلے گئے؟ تو حضور نے فرمایا چند سکے میرے پاس تھے، وہ لوگوں کی امانت تھی، تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور وہ سکے رہ جائیں، میں اس لیے جلدی گیا تاکہ وہ اٹھا کے لاؤں اور لوگوں میں کیا کر دوں؟ تقسیم کر دوں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ، یہاں تو اب دیکھو کتنی بار فنڈ نکالتے ہیں، وزیر اعظم فنڈ نکالو، صدر فنڈ نکالو، فلاں فنڈ نکالو، اب اس فنڈ میں کوئی روپیہ بھی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں لوگ دیتے؟ انہیں پتا ہے کہ یہ انہوں نے فنڈ کہیں پہ لگانا تو ہے نہیں، انہوں نے خود ہی کھانے ہیں۔ حالانکہ یہ جتنا قرض ہے الحمدللہ لوگ سارے کٹے ہو، ہمیں بھی کہیں تو ہم جیسے غریب بندے بھی کچھ نہ کچھ دینے کے لیے کیا ہوں گے؟ تیار ہوں گے، اور یہ ملک کا قرضہ کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ اصل میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ مسئلہ ہی پیچھے اور ہے، دشمنی اور ہے، یہ ہمیں جو چہرے نظر آتے ہیں یہ اور ہیں، اور پیچھے حقیقت کیا ہے؟ اور ہے۔ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ یہ ملک قرضے سے نکلے، دنیا چاہتی نہیں کہ یہ ملک سود سے نکلے، دنیا چاہتی نہیں یہ ملک ترقی کرے۔ کیوں؟ اس ملک میں آج بھی اسلام کی کرن اور اسلام کی روشنی آج بھی باقی ہے۔ یہ ملک اگر ترقی پذیر ہوا تو کہیں پھر یہ نہ ہو کہ خلافت کی دائی اس ملک سے کیا ہو جائے؟ پیدا ہو جائے۔ یہ بیچارے کیا چیزیں، یہ تو ایک مہرے ہیں جو ہمیں سامنے کے آتے ہیں، نظر آتے ہیں، حقیقت گیم کھیلنے والے لوگ تو کیا بیٹھے ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہیں۔ الیکشن ہمارا ہو رہا ہے، تب سے کسی اور ملک میں ہو رہے ہیں، لوگ ہمارے پکڑے جا رہے ہیں، تکلیف کسی اور کو ہو رہی ہے۔ الیکشن ہمارے ملک میں کوئی ہار رہا ہے، مسئلہ ان کو ہو رہا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سوال نہ کرو، اس لیے کہ سوال سے بچنا ہی بہترین کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ بہترین زاجرہ تقویٰ کیوں کہا ہے؟ تو کہتے ہیں تقویٰ کا وصف جب بندے میں پیدا ہوتا ہے نا، تو تقویٰ نامی شے ایسی ہے کہ جو انسان کو مانگنے دیتی ہی نہیں ہے۔ جب تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ وصف ہی مجبور کرتا ہے کہ اب میں نے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ اندازہ کریں، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے عقل والو، میری ذات سے کیا ہوتے رہو؟ ڈرتے رہو، اور کبھی بھی کسی کے سامنے دستے دراز نہ کرو۔ ہم بھی سارے جو یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ سے یاد کریں، یا اللہ کبھی نوبت نہ لانا، یا اللہ کبھی محتاج نہ کرنا، اور یا اللہ کبھی بھی سوال ہمیں جو ہے نا وہ کرنے کی کبھی بھی توفیق نہ دینا، یہ اللہ سے مانگے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ ایک اور چیز ہے۔ کچھ لوگ جاتے تھے حج پہ، تو حج کے دنوں میں تجارت بھی جو ہے وہ کرتے تھے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ یہ حج جو ہے یہ تو پرانا فریضہ ہے، دور ابراہیمی سے کیا ہوتا آ رہا ہے؟ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو لوگ جاتے تھے تجارت کرتے تھے، اب یہ مسلمان ہوئے،
ان کے ذہنوں میں بات پیدا ہوئی کہ یار اب تو ہم مسلمان ہو گئے، کہیں اب وہاں تجارت کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حج پہ کیا آ جائے، کوئی فرق آ جائے۔ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، پاکستان سے ہندوستان سے کہیں سے جانا جاتے ہو، اپنے پاس کوئی چیز ہے وہ لے کر جاؤ، وہاں پر حج کے ارکان میں کوئی فرق نہ آئے۔ اگر تم تجارت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، تجارت کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب دیکھیے، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کا۔ تجارت کو کیا کہا ہے، یہ اللہ کا کیا ہے، یہ فضل ہے۔ مانگنے پہ حوصلہ شکنی ہے اور تجارت پہ جگرے بلند کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی سلام لیا حضور نے آدمی سے اور اس کے ہاتھ کھرد رہے تھے کام کر کر کے، سبحان اللہ، قربان نہ جائیں، قربان نہ جائیں۔ یہاں تو مرشد کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، یہاں تو عالم کے ہاتھ لوگ چومتے ہیں، یہاں تو اپنے پیر کے ہاتھ چومتے ہیں، قربان جائیں پیروں کے پیر پر۔ اس نے اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور جب وہ کھردرا محسوس ہوا تو حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسہ دیا، قربان جاؤں تیرے ہاتھوں پر، تیرے ہاتھ اس لیے یہ ایسے ہوئے کیونکہ تو رزق کے حالات کماتا ہے۔ وہاں حوصلہ افزائی ہے۔ مانگا نہیں، مانگو نہیں۔ تیرے گھر میں کچھ ہے، حضور ایک پیالہ ہے، ایک یہ چیز ہے، باقی کوئی، حضور نے کہا لاؤ ادھر۔ حضور نے بولی کروائی ہے مجلس میں، حدیث میں حضور نے فرمایا کتنے کا لے گا، ایک نے کم پیسے لگائے، دوسرے نے زیادہ پیسے لگائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پیسوں والوں کو کیا کیا، دے دیا، اور اس بندے کو کہا آدھے کا تم کلہاڑا لاؤ اور دستہ لاؤ، ایک یہ چیز لاؤ، اور آدھا گھر میں دے کر آؤ، جتنے دن تم نہ آؤ نکلو باہر لکڑی کاٹنے کے لیے، جتنے دن نہیں آتے گھر میں وہ خرچہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دستہ لایا، کلہاڑا لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو کلہاڑے میں خود ٹھونس کر حضور نے اس کے کندھے پر رکھا اور کہا اللہ کا نام لو، مانگو نہیں، جا کر لکڑیاں کاٹو، جنگل سے لاؤ اور بازار میں آ کر کیا کرو، بیچو۔ یہ ہے کاروبار پہ لانا، بھیک پہ نہ لاؤ لوگوں کو۔ اب یہ دیکھیں بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوتے ہیں، بے نظیر دسترخوان لگا ہوا ہے، فلاں دسترخوان، یہ دسترخوان یہ حوصلہ شکنی ہے، یہ قوم کو بھکاری بنانے کے مترادف ہے۔ وہ بچے سمجھتے ہیں بھائی صبح شام کی ادھر سے مل جاتی ہے روٹی، لوگ لگے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں پر چلے جائیں، یہ ہمارے واپڈا ڈاؤن یا جہاں بھی ناشتے کے بڑے پوائنٹ ہیں، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، لوگ ادھر آ کے گاڑی کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، گاڑی رفتہ رفتہ ہوتی ہے، لوگ گاڑی کے پیچھے دوڑنا کیا ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی جب کسی کو دو اس کے حالات چیک کرو، بہتر ہے اسے اپنے ہی زکوٰۃ کے پیسوں سے ریڑھی لگوا کے دے دو، اسے کوئی چھوٹا سا کھوکھا کھول کے دے دو، اسے کوئی چھوٹا سا کاروبار کروا کے دے دو۔ یہ نہیں کہ تم کپڑے دو، وہ ہر سال یہی سمجھے گا رمضان آنے والا ہے، حاجی صاحب نے مجھے کیا دینے ہیں، کپڑے زکوٰۃ کے دینے ہیں، چل بھائی کام چل جائے گا۔ عجیب، یہی تو حال ہے کہ رہبر ہی کوئی نہیں، ہادی کوئی نہیں، سمجھانے والا ہی کوئی نہیں کہ ملک و ملت کیسی بنتی ہیں اور قومیں کیسے عروج پاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تجارت فضل ہے۔ آپ میں سے جو کر رہے ہیں نا، خدا کا شکر ادا کریں، اور کبھی یہ ذہن میں نہ سوچا کریں میں جاب کر رہا ہوں، میں دکان کھول رہا ہوں، میں تو دین سے ہٹا ہوا ہوں۔ آپ بہت بڑے دین کے اوپر کھڑے ہیں، آپ دکانداری کر رہے ہیں ہمارا داری کے ساتھ، آپ بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اور آپ اس دین کے کام کے اوپر ڈٹے رہیں، اس کو دین سمجھیں اور اس کے حلال۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اندازہ کریں اور دیکھیں کہ کتنی بڑی حوصلہ افزائی ہے شریعت میں۔ ایک وہ مال ہے جو تم کس میں خرچ کرتے ہو، جہاد میں۔ میں نے ضروری کام جی جی، اگر ناشتے والا ہوئے تو پھر پیک کر کے سانو بھی بھیجنا۔ تو سب سے عمدہ مال کیا ہے کہ آدمی کہاں پہ خرچ کرے، جہاد میں۔ اب آپ دیکھیں نا کتنا خوش بخت انسان ہوگا جس کے پیسے عہد میں لگے، جس کے پیسے بدر میں لگے، جس کے پیسے تبوک میں لگے، جس کے پیسے حنین میں لگے۔ کتنا خوش بخت ہوگا کہ حضور کے زمانے کی جہاد میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سب سے عمدہ مال یہ ہے جو راہ خدا میں خرچ ہو، لیکن حضور نے آگے فرمایا اس سے بھی بہتر مال وہ ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب والا مال وہ ہے جو انسان کماتا ہے اور کما کر اپنی بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اتنا جہاد میں خرچ کرنے پہ اجر نہیں ملتا جتنا حلال اپنے گھر میں خرچ کرنے پہ اجر ملتا ہے۔ تو آدمی اس کو سمجھے نا کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو شریعت حوصلہ افزائی کرتی ہے تجارت کی، تجارت
یہ نوکر بنا دیا، غلام بنا دیا اس انگریز نے۔ جب سے یہ انگریز آیا مسلمانوں کا زوال کیا ہو گیا، شروع ہو گیا۔ نوکری، ایک بندہ نوکری کر رہا ہے، اتنا ماہر، اتنی باصلاحیت شخصیت ہوتی ہے وہ، لیکن وہ ملازمت کی وجہ سے اس کی ساری صلاحیتیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بسا اوقات آپ دیکھیں یہ ٹھیلے لگانے والے، ریڑھی لگانے والے، یہ جاب والے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ نہیں آتا استعمال کا، مار وہاں سے کھا جاتے ہیں ہم آ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خرچے میں میانہ روی اختیار کرو، یہ آدھی معیشت ہے۔ مگر یہ ریڑھی والے اتنا کماتے ہیں، لیکن کمانے کے بعد چونکہ پڑھا نہیں ہوتا، کسی سے کوئی ٹریننگ تو لی نہیں ہوتی، وہ جتنا کماتے ہیں پھر جب تک کھا نہ لے پھر اگلی دفعہ ریڑھی لگاتے بھی نہیں، اسے مار کھا رہے ہیں۔ حالانکہ تجارت میں بہت فائدہ ہے۔ آپ ابھی دیکھیں یہ سعید انور کو دیکھیں، کل میں سن رہا تھا اس کو کچھ دن پہلے، دودھ کا کاروبار ہے، سبحان اللہ۔ وہ آپ مولانا صاحب جو سبحان اللہ وہ معذور تھے، ٹانگوں تھے، کیا اسلم شیخ پوری صاحب، جب وہ فوت ہوئے، شہید ہوئے، تو بعد میں پتہ چلا بھئی یہ کاروبار، مسواکوں کا بھی کاروبار، شہد کا بھی کیا کرتا تھا کاروبار۔ تو آپ کی سوسائٹی میں کوئی کر رہا ہے تو آپ حوصلہ افزائی کریں، بہرحال مانگے نہیں۔ اس لیے دین کے کام کا حسن بھی یہ ہے، جتنی طاقت ہونا آپ اتنا کر لیں۔ بات سمجھیں گے نہیں؟ دین کی ٹھیکیداری میرے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دین کا چراغ کس نے جلانا ہے؟ اللہ نے۔ آپ مخلص ہوئے نا، اللہ نے آپ کو بیٹھے بٹھائے دے دینا ہے، لیکن مانگ ڈھانگ کے لوگوں سے دین کا کام کرنا یہ بھی کوئی اتنی مستحسن اور اچھی چیز نہیں ہے۔ عجیب لوگوں کے خیالات، ایک تو ویسے لوگ دین سے دور ہیں، اور جناب ان سے بات کرو، ان سے مانگو تو جناب لوگ آگے عجیب کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، عجیب باتیں سناتے ہیں لوگ۔ اس لیے بہرحال اللہ پروردگار عالم آتی بھی ہے، دین کی وجہ سے یہ نوبت آتی بھی ہے، لیکن وہ دین کی وجہ سے آئے، وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہ آئے۔ حضرت بنوری کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یہ بری کیس ہے پیسوں کا بھرا ہوا، تو یہ لے لیں۔ تو حضرت نے کہا میرے مدرسے کا سال کا خرچہ کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی آپ لے لینا۔ انہوں نے کہا کہیں اور جا کر دے دو۔ کیا اللہ والے لوگ تھے، یعنی ہماری طرح کا بندہ ہو تو حل میں مزید اور لاؤ اور لاؤ۔ انہوں نے کہا پورا ہو گیا بھائی، اس کو لے جاؤ کہیں آپ اور۔ انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھیں آج کے دور میں بھرا ہوا بریکیس کوئی نہیں دیتا پیسوں کا، تو یہ رکھ لیں۔ حضرت نے کہا نہیں آپ چلے۔ اس نے دوبارہ اصرار کیا نا، وہ تو اللہ والے تھے، غصے میں اس نے کہا چلے آپ نے کسی شاخ میں بھیج دیں، اپنے کسی اعتماد والے بندے کو یہ پیسے دے دیں آپ، اگر آپ نہیں رکھتے تو۔ حضرت نے فرمایا مال تیرا ہے، تجارت تو کرتا ہے، زکوٰۃ تو نے نکالی ہے، میں تیرا ملازم ہوں کہ میں تیرے پیسے کسی اور جگہ بھیج دوں؟ جاؤ لے کے نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا حضرت اتنا بھرا ہوا بری کیس کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ بار بار مجھے باتیں مت سناؤ، اگر تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو میرے جیسا ٹھکرانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا، جاؤ اٹھا کے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سوال نہ کرو کسی سے، سوال سے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اپنے دل کی باتیں بتا رہا ہوں۔ سوال سے ہوتا یہ ہے کہ ضرورت بعد میں پوری ہوتی ہے، آپ اس کی نگاہوں سے پہلے گر جاتے ہو۔ عزت پہلے ختم ہوتی ہے اور ضرورت بعد میں پوری ہوتی ہے۔ اس ضرورت کو لے کر کیا کرنا جس میں عزت کا جنازہ نکل جائے، پھر کل کو گلی میں ملے گا وہ سلام بھی نہیں کرے گا آپ کو۔ ایک بزرگ مجھے ملے، سفید داڑھی، وہ جی بیٹی کی ادھر ہی ملے، اللہ غریب کے رحمت فرمائے، تو وہ ملے، وہ کہنے لگے بیٹی کی کیا ہے شادی، تو جہیز لینا ہے یہ وہ کرنا۔ میں نے کہا یار آپ دیکھیں آپ کی کتنی عمر ہے، ہمیں جہیز نہیں شریعت میں کہا گیا، تحفہ بیٹی کو دے سکتے ہو تو دے دو۔ یہ کیا لعنت ہے کہ جہیز کی ایک اس کا تصور نہیں ہے اسلام میں، اور دوسرے لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے ہیں جی۔ یہاں آتے ہیں نا لوگ، یہ کھڑی ہوتی ہیں، میں تو نہیں دیکھتا، وہ ہر بندہ ایک گاڑی پہ آتا ہے تو 8-10 گاڑیاں اگر مثال کے طور پہ نیچے کھڑی ہوں، تو ایک دن میں یہاں بیٹھا تو مجھے نا دروازے پہ دستک آئی، میں باہر چلا گیا، تو انہوں نے کہا جی وہ آپ کا ابھی درس ختم ہوا ہے تو ماشاءاللہ یہاں بڑی رونق ہوتی ہے ہفتے اتوار ہے جی۔ وہ ظاہر بات ہے گاڑیاں کوئی 8-10 دیکھیں گے لوگ، یہ سمجھیں۔ تو مجھے کہتا ہے کہ آپ نا ذرا ان کو کہیں کہ وہ ایک بچی ہے بڑی مستحق ہے تو اس کے لیے فرنیچر بنوانا ہے، تو آپ جو ہے نا کلاس میں اس کا تھوڑا سا کیا کر دیں۔ میں نے کہا یار خدا کے بندے یہ ہماری حالت دیکھتی ہے، نہ پینٹ ہوا ہے نہ دروازے، اس وقت یہ نہیں میں کہتا دروازے نہ، ہم لوگوں سے خود نہیں کہہ سکتے، میں اب وہ بچی کے فرنیچر کے لیے کہہ دوں تمہیں۔ تو وہ مجھے کہتا ہے
میں نے کہا چلے مجھ سے کسی نے پوچھا نا تو میں اس کو کہوں گا کہ کیا ہے. کہتے نہیں مجھے نہ دیں مجھے نہ دیں، یہ فرنیچر سیال کوٹ میں ہم نے پیسے دینے ہیں، اس بندے سے بات کروا دیں، اسی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. میں نے کہا چلیں کسی نے پوچھا تو میں اس کو بتاؤں. اچھا اس کو ہرس لگ گئی کہ یہ مولوی صاحب کوئی پوچھ ہی لے گا ان سے. اب مجھ سے کوئی پوچھے بھی صحیح تو میں اس بات کے لیے کیسے رہنمائی کروں. اس نے کچھ دن کے بعد پھر دروازہ کھٹکایا، جب نیچے رش ختم ہوا اس نے کہا بھائی پتہ نہیں کوئی آئی ہوگی بلا شلا مولوی صاحب کے پاس بھی، تو مجھے کہتا ہے کہ وہ ہوئی آپ کی بات. میں نے کہا یار یہ بات ہم سے نہیں. پھر کہتا ہے مولوی صاحب ایک ہی کم تو کیا سی ساڈا تو تسی ایک کم بھی نہیں کیتا. وَتَزَوَّدُوا. تو تجارت پہ حوصلہ افزائی اور پیسے مانگنے پہ حوصلہ شیخنے، نہ سوال نہ کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. ایسے بھی اس امت میں ضرورت مند ہوئے ہیں کہ حضور خواب میں آتے تھے، مال والے بندے کے خواب میں آتے تھے اور حضور خواب میں آ کر اشارہ کرتے تھے فلاں میرا بندہ ضرورت مند ہے، جب یہ پیسے اسے دے کے آؤ اس کی ضرورت کیا ہو جائے. اللہ سے مانگنے والوں کی اللہ ایسے مدد کرتے اور لوگوں سے مانگنے والے کو اللہ لوگوں میں ذلیل کر دیتے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. آیتیں پوریاں کرنی. یہ عرفات ایک میدان ہے جس میں حج کا اہم ترین رکن کیا کیا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے. عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر اما حوا کی اور حضرت آدم کی کیا ہوئی تھی ملاقات. ایک سری لنکا کے قریب، اکثر تفسیروں میں یہ ہے، ایک جدہ میں. یہ جدہ کو جدہ کہتے ہی اس لیے ہیں، وہاں پر بہرحال اس سے بھی بہترین اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو عرفات کا لفظ ہے سبحان اللہ، آدمی نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، نکل آیا ہے وہاں سے اللہ کے گھر سے اور ایک کھلے میدان میں. یہ ایسا میدان ہے پورا سال ویران رہتا ہے. ہم عمرے پہ گئے تو ہم نے دیکھا، وہ دیکھ کے بدل کہتا ہے یار عرفات ہے، بالکل ویران رہتا ہے پورا سال. اور سال کے ان دنوں میں جب آباد ہوتا ہے تو پھر کسر نکل جاتی ہے ساری، پورا سال ویران رہتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال ایک دوسرے اس کا معنی یہ ہے سبحان، جہاں جو آ کر دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دعائیں مانگنا، اللہ ہر چیز سے روک دیا گیا. تو ادھر آ کر نا اللہ کی پہچان انسان کو ہوتی ہے اس میدان میں. اس لیے اس میدان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ میدان عرفات. یہ اللہ کو پہچاننے کی جگہ ہے سبحان اللہ. بہرحال مختصر یہ ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. یہ مزدلفہ ہے. آدمی حج میں ادھر ہوتا ہے حرم میں، وہاں سے احرام باندھ کر کہاں پہ آتا ہے؟ مینا میں. وہاں سے آدمی کس میں آتا ہے؟ عرفات میں. عرفات میں آدمی رہ کر یہاں کا وقوف کر کے پھر آدمی واپس جاتا ہے کدھر؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ وہاں پر یہ پہاڑی ہے مشعر حرام. یہ جو عرفات ہے نا ادھر ہی وہ جبل رحمت ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ وقوف کیا تھا. بہرحال یہ مزدلفہ میں یہ ایک پہاڑ ہے اور یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ ٹھہراؤ کیا حجۃ الوداع میں. تو آدمی جب وہاں سے واپس آئے گا عرفات سے تو مغرب اور عشاء کے وقت میں دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں آ کر کیا کرے گا؟ آدمی اکٹھا پڑھے گا، وہاں کرے گا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اور وہاں آ کر اللہ کو یاد کرو. یار یہ عجیب جملہ ہے، اتنا یاد کرو نا اللہ کو، اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ کما ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی. گھر گھر میں بت تھا، گھر گھر میں کیا تھا؟ بغل بغل میں بت تھا. اوے بتوں کے پجاریوں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. آج مزدلفہ میں عرفات میں اللہ کو یاد کرو جس نے بت خانے تڑوا دیے اور ایک اللہ کا تمہیں ہونا بتا دیا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اس کو اس لیے یاد کرو کہ اس نے تمہیں کیا دی ہے؟ ہدایت دی ہے. آپ دیکھ لیں ہمیں بھی ہدایت ہے کہ نہیں؟ فجر پڑھی ہے نا، رام رام تو نہیں کیا، فجر ہی پڑھی ہے نا. خدا کا شکر ہے قرآن کے لیے آ کر بیٹھے ہیں. خدا کا شکر ہے جس نے یہ دینی احساس پیدا کیا. وَاذْكُرُوهُ، خدا کا شکر کرو. کما ہداکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں کیا دی ہے؟ ہدایت. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ لَمِنَ الضَّالِّينَ. بے شک تم اس سے پہلے گمراہ تھے. ہم نے جو قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی، ترجمہ نہیں پڑھا، تو پڑھنے سے پہلے کی حالت کیا ہے؟ اور ہے. اور پڑھنے کے بعد کی حالت کیا ہے؟ اور ہے. جب اللہ تمہاری حالت کو بدل دے قرآن کی برکت سے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اپنے رب کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ. مختصر
تو سب سمجھ گیا نا بات. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. یہ ہے مکے والے جو چودھری تھے نا، سردار تھے، وہ مینا ہی میں کیا ہوتے تھے؟ رک جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ کے آ کر ٹھہراؤ نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے جناب یہ جو ہے نا یہ حرم کی حد سے کیا ہے؟ باہر ہے. ہم مکے کے لوگ ہیں، مکے کے خانہ کعبے کے مجاور ہیں، ہمیں حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. یہ جو باہر سے آتے ہیں ادھر ادھر کے لوگ، یہ جائیں عرفات میں، ہم کیوں؟ ادھر ہی بیٹھے رہتے تھے ادھر ہی، اور کہتے تھے کہ ہمارا کیا ہو گیا؟ حج ہو گیا. اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس. اے قریش والو، قریش ہوں یا غیر قریش ہوں، تم بھی وہاں سے ہو کر واپس آؤ گے جہاں سے لوگ کیا آتے ہیں واپس. اگر وہ بھی عرفہ کا وقوف کرتے ہیں تو تم بھی عرفہ کا کیا کرو؟ وقوف کرو. اب یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن ہے بڑی بات کہ شریعت نے یہ جو قریش اور غیر قریش، سید اور غیر سید، آوان اور غیر آوان، اور فلاں اور فلاں، شریعت نے اس کا تصور کیا ہے؟ ختم کر دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اللہ کے ہاں سب سے قابل عزت وہ ہے جو متقی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا. جس میں جتنا تقوی زیادہ وہ اللہ کے ہاں اتنا کیا ہوگا؟ عزت. اس لیے نماز میں یہ تو نہیں کہا اے پہلی صف چھوڑ دو، اس لیے یہ غلط بات ہے کہ مخصوص کرسیاں رکھی ہوتی ہیں. ایک چوئی صاحب کی کرسی ہے، ایک کرنل صاحب کی ہے کرسی ہے، ایک جنرل صاحب کی کرسی ہے. اتنے جنرل صاحب نہیں آ کے بیٹھے، کوئی جنرل نہیں، کوئی کرنل نہیں ہے. اگر یہاں ناسٹون کا موچی بھی جا کر نماز پڑھتا ہے، وہ کرنل صاحب کی کرسی پیچھے کھڑے اور صف میں کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس. یہ ہے ثم افیضوا من حیث افاض. جو یہ ہمارے اندر بڑی جہالت ہے، جیسے مانگنے والی جہالت ہے نا، ایسے ہی یہ جہالت بھی کیا ہے؟ بہت بڑی. بہت فرق کرتے ہیں. اللہ کے لیے لوگوں میں فرق نہ کریں، اور یقین مانیں عزت چاہتے ہیں نا اگر آپ، تو چھوٹے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں. سمجھو کہ نہیں؟ چھوٹے لوگوں کو عزت دینا شروع کریں. آپ چھوٹوں کو عزت دیں گے اللہ آپ کو بڑا کر دے گا. اور آپ کبھی ان لوگوں سے، یہاں لوگ میں نے دیکھے، اللہ معاف فرمائے، گدی نشین اور پڑھے لکھے اور کئی بڑے بڑے بزرگ دیکھے اور بڑے بڑے سیاسی لوگ دیکھے، مارے بندے سے سلام کوئی نہیں کرتا. وہ لوگ ہاتھ کیے ہوئے آگے لیکن ان سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا. وہ مارا بندہ ہے، ہاں آئے تیرے پاس ہے جی، بڑا کوئی لینڈ لاڈ آ جائے، نہ لگا گلے، ایسے کر پتہ چلے اسے بھی کہ تیرے اندر بھی ایک خودداری ہے. اسلام تو خودداری سکھاتا ہے. ہاں مارا بندہ آ جائے سلام کرنے تو اس کو سلام نہیں، اس کو خود ہی اپنے کیا لگا لو؟ گلے لگا لو. ماروں کو عزت دینا ہے. ہاں میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، مزہ آئے گا آپ کو. یعنی مکے والوں نے کہا ماروں کو اٹھا دے مجلس سے. پھر ماروں کو، ان کو اٹھائیے مجلس سے. ہمیں اگر درس قرآن دینا ہے تو ہمارے لیے مجلس کیا بناؤ؟ الگ. حضور درس قرآن ہی دیتے کی ہو گئے دنیا. حضور تو قرآن کی بات کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے اگر ہمیں آپ واز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے مجلس الگ بنائے، ان کے لیے مجلس کیا بنائے؟ الگ. اس کی وجہ یہ ہے یہ کبھی ہمارے غلام رہے تھے اور آج آپ نے آ کر اسلام کی صدا لگائی، یہ آزاد ہو گئے تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارا ضمیر اس کو گوارا. میں آپ کو پورا واقعہ نہیں سناتا. اللہ نے کیا فرمایا آگے ان کے رد میں؟ حبیب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو اٹھا دیں، میں کیا کہتا ہوں وہ سنو. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. میں یہ کہتا ہوں ان ماروں میں سے کوئی آئے، میں اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذمہ داری لگا رہا ہوں، ان ماروں میں سے کوئی تیرے پاس آئے تو میرا سلام تو نے ان کو کہنا ہے. حضور کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو کیا کرو؟ اور وہ کہہ رہے ہیں اٹھا دو اٹھا دو اٹھا دو. وہ تگڑے کہاں پہ گئے اور مارے تو حضور جنت میں گئے. سبحان اللہ. میرے ساتھ وعدہ تھا جبرائیل کوئی نہیں مجھ سے پہلے جنت میں آئے گا، یہ کسی کی چلنے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو سبحان اللہ مارے کے بارے میں کہا سبحان اللہ حضور گھبرائیے مت، یہ نا ادھر جنت میں کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا خادم جو بلال نہیں ہے وہ چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. یہ ہے ماروں کا مقام. تو آپ اگنور نہ کریں کسی بندے کو، ماروں کو عزت دیں، ماروں کو عزت دیں جو بدلے میں آپ کو عزت دے گا. ہاں جی اوپر والے لوگ نہیں ہیں، نہیں بالکل نہیں، کھوکھلی چیزیں ہیں جی. ثم افیضوا من حیث واستغفر اللہ. آخر میں تم بھی وہاں سے ہو کر آؤ، کوئی چودھری نہیں ہو تم. جہاں عام بندے جا رہے ہیں وہاں وقوف عرفہ کر کے واپس آؤ. واستغفر اللہ. اور تم کیا کرو؟ اللہ سے معافی مانگو.
یہ جو وڈیرے وڈورے کا فرق تھا، اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور کیا کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. آپ نے بہت زیادہ آج فضول باتیں بھی درمیان میں سبق میں سنی اور وقت بھی زیادہ ہوا، میں اس پہ معذرت خواہ بھی ہوں. اللہ پروردگار عالم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. بس نا دو باتیں آج کے سبق میں بڑی اہم ہے. ایک یہ کہ اللہ سوال سے بچا دے، اور دوسرا یہ کہ ایک بڑے اور چھوٹے کا جو فرق سوسائٹی میں قائم کر رکھا ہے، ہم اس فرق کو کیا کر دیں، ختم کر دیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے. دیکھیں ہر بندے میں کمزوریاں ہیں. ہم بات کرنے والے یہ نہیں کہ ہم مبرہ ہیں، ہم تو سبحان اللہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں. اور پھر تبلیغ میں لگا، قرآن کی مجلس میں جڑا آدمی ہے، دین کی کسی تحریک سے آدمی ہے، اور دین سے جڑے بندے سے تو یہ کبھی نہیں نا ان چیزوں کی توقع کی جا سکتی کہ ہے جی وہ دستے دراز کرے یا وہ لوگوں کے درمیان کیا کرے، فرق کرے. اللہ ہمیں یہ فرق ختم کر کے نا، یہ پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اصول ہے دنیا کا. ماڑا جتنا ماڑا ہوگا وہ اتنا وفادار ہو. کوئی ایک آدھا کوئی نکل آئے درمیان میں سے تو وہ اللہ تربیت کے لیے نکال دیتے ہیں. کوئی ایک آدھا دانا، کوئی ایک دانا نکلتا ہے اندر سے، وہ بھی اللہ تربیت کے لیے کرتے ہیں جو ہم میں کمی ہوتی ہے. مگر نہ ماڑا بندہ اتنا وفادار ہوگا. بس وہ بچپن کی باتیں نہیں بھولتی. ہم حفظ پڑھتے تھے بہت اسکول میں، تیسری میں غالباً اس کی کوئی تو ایک وہ ویڈیو ایک ڈرامہ لگتا تھا پی ٹی وی پہ. تو اس پہ وہ ایک جو ہے نا وہ ٹریفک بند ہو جاتی ہے تو وہ کہیں نا لے کے جاتے ہیں، گاڑی نہیں ان کو ملتی، انہیں پکنک پہ جانا ہوتا ہے. تو وہ اس کو نا لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، رکشے والا. وہ سائیکل رکشے ہوتے ہیں نا ہندوستان میں، تو وہ چلا رہا ہوتا ہے نا تو پسینے کی اسمیل ہوتی ہے، اندر اسمیل ہوتی ہے پسینے کی. تو وہ نا پیچھے بیوی اس کی بیٹھی ہوتی ہے صاحب کی، اور بچے گاڑی نہیں کروائی اور اس کو لائے، اتنی اسمیل آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پکنک ساری خراب کر دی ہے. بہرحال وہ پکنک پہ چھوڑ کے آ جاتا ہے ان کو. وہ چھوڑ کے آتا ہے نا تو وہ پکنک پہ ہی ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے تو سب سے پیارے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں. وہ بچہ جو ہے نا وہ اس بابا کو کہتا ہے، رکشہ چلانے والے کو، بابا یہ آپ پانی پیو. تو بابا کہتا ہے نہیں بیٹا. وہ بابا جو کہ ساری باتیں تو سنی ہوتی ہیں، پیچھے عورت جو کہہ رہی ہے وہ سنا بھی غریبوں کو لوگ رہے ہوتے ہیں نا، تانے دے رہے. تو اس نے کہا کہ وہ پانی، اس نے کہا نہیں بیٹا یہ آپ کا پانی ہے آپ پیو. وہ بچے کھانا کھانے لگتے ہیں تو ماں باپ نہیں دینا چاہتے، لیکن وہ اس نے آ کر دیتا ہے، بچے دیتے ہیں. بہرحال وہ بچوں سے بڑا انس ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے بزرگ کو. بہرحال وہ ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہاں. اگلے دن نہ شہر میں کوئی ہنگامی کوئی ہڑتال ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی اپنی جگہ پر پھنس جاتے ہیں، کوئی آتا نہیں. اب جب یہ رکشے والا گھر جاتا ہے نا تو اس کو اس کے گھر والے پانی دیتے ہیں تو اس کو وہ بچے یاد آ جاتے ہیں. وہ گھر والے کھانا دیتے ہیں تو وہ اس کو بچے یاد آئے. یہ کہتے ہیں میں نہیں جانا. وہ ادھر وہ پھنسے ہوئے پریشان حال کھڑے ہیں، اللہ اکبر. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج تو ہم ادھر ہی رات گزاریں گے، خطرہ ہے یہ ہے. اتنی دیر میں جناب وہ ہانپتا ہوا، سانس لیتا ہوا وہ سائیکل رکشے والا وہ پہنچ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی تم کیوں آئے؟ تو وہ کہتا ہے میں جب کھانا کھانے لگا تو پانی پینے لگا، مجھے ان بچوں کی یاد آئی. تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا آپ یہاں ہوں گے کہ نہیں، لیکن میرا غالب گمان تھا لوگوں کو نہیں مل رہی سواری تو آپ وہیں پر ہوں گے. اور پھر وہ اپنے رکشے پہ بٹھا کے ان کو کیا لاتا ہے، واپس لاتا ہے. تو ہمارے بندے میں بڑی عزت ہوتی ہے. آپ عزت دے کر دیکھیں ان لوگوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. بڑی معذرت تواڈے کولو اج الحج اشہر معلومات، حج یہ مہینے ہیں جانے ہوئے. فمن فرضا، پس وہ آدمی جس نے فرض کر لیا، فیہن ان مہینوں میں، الحج کس کو، حج کو، فلا رفثا وہ نہ بے حجاب ہو بیوی سے، ولا فسوق نہ ایسی باتیں کرے اور نہ نافرمانی کرے، ولا جدال فی الحج اور نہ حج کے دنوں میں کیا کرے، جھگڑا کرے. وما تفعلوا من خیر اور جو کوئی بھی تم خیر کا کام کرتے ہو، یعلمہ اللہ اللہ اسے کیا کر رہے ہیں، جان رہے ہیں. وتزودوا اور زیادہ راہ لے کر جاؤ حج پر، فإن خیر الزاد التقوی بس بے شک سب سے بہتر زیادہ راہ تو تقوی ہے، سوال سے بچنا. چیزیں لے کر حج پہ جاؤ. واتقونی ہاں اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل والو. لیس علیکم پتہ چلا کہ عقل مندی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو. اگر ڈر نہیں ہے تو یہ کوئی عقل مندی بھی نہیں ہے تمہارے اوپر جناح کوئی گناہ کی بات. ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب کا. فاذا افضتم من عرفات پر جب تم کوچ کرو نہ عرفات سے، فاذکروا اللہ تو پر یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ مشعر حرام پہاڑ حرمت کی نشان. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ یاد کرو اس اللہ کو اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. کتنی عجیب بات ہے. اللہ کو اس لیے یاد کرو کہ اس نے تمہیں کیا دی ہے،
ہدایت دی ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ اور بے شک تم اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ کیا تھے گمراہ تھے ثم افیضوا پھر تم بھی کوچ کرو اے قریش والو من حیث وہاں سے افاض الناس جہاں سے کوچ کرتے ہیں لوگ واپس آتے ہیں واستغفر اللہ اور تم اللہ سے کیا مانگتے رہو معافی ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والے اور کیا کرنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں بہت ہی اہم ترین سبق تھا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اپنے فضل سے عنایت فرما دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین